بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز. ہمارے آج کے مہمان ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب اشتر وصاف صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی اشتر صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو جی. تھینک یو. اشتر صاحب لیٹ اسٹارٹ کہ ایڈوکیٹ جنرل کے رول سے شروع کرتے ہیں. از اٹ کیا خالی اس کا رول عدالتوں میں پیروی کرنا ہے مقدمات کی, دیٹ یو آلسو گیو لیگل ایڈوائس ٹو دا گورنمنٹ؟ ایڈوکیٹ جنرل کا جو عہدہ ہے وہ آئینی عہدہ ہے. آرٹیکل 140 اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل ہوگا ہر پروونس کا, جس کے ذمہ کام ہوگا گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا اور گورنمنٹ کے معاملات کو دیکھنا. اس کے علاوہ حکومت اس کو اور جو لیگل معاملات ہیں وہ بھی سپرد کر سکتی ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ وکالت سے منسلک ہیں, اور پھر ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ اسمبلی کا بھی نان ووٹنگ ممبر ہوتا ہے. Probably the only one I think who can sort of go onto the floor without being an elected member. The Attorney General in the National Assembly and the Senate and the Advocate General in the province. تو یہ ایک آنر بھی ہے, ایک پریولیج بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے. اس کے علاوہ بار کاؤنسل کا چیئرمین بھی ہوتا ہے. تو لائسنس جو وکلاء کو جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ جنرل کے دستخط سے ہوتے ہیں. ان کے ڈسپلنری معاملات, ان کے درمیان میں جو الیکشن وغیرہ کے جھگڑے ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ جنرل کے ذمہ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں لا ڈپارٹمنٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اینڈ گورنمنٹ بہت سے مواقعوں پہ ان سے ایڈوائس لیتی رہتی ہے. تو آپ کی اور ان کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ میری اور جو لا ڈپارٹمنٹ کی ریلیشن شپ ہے وہ ایک تو یہ کہ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. نمبر 2 جو ایڈوائس ہے جو رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ بیسکلی لا ڈپارٹمنٹ از دی ڈپارٹمنٹ وچ ایڈوائزز دی گورنمنٹ. اور یہ جو آئینی آبلیگیشن ہے ایڈوکیٹ جنرل کی وہ اوور رائڈ کرتی ہے اس کو. وہ اس طریقے سے کہ وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل نے صرف حکومت ہی کی نمائندگی یا حکومت ہی کی بات نہیں کرنی بلکہ حکومت کو گائیڈ کرنا ہے اور وہاں پہ معاونت کرنی ہے عدالتوں کی. اب آپ جب سی پی سی دیکھتے ہیں یا باقی قوانین دیکھتے ہیں تو ان میں مثلاً سی پی سی میں جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے وہ بھی ایڈوکیٹ جنرل جب تک کہ اجازت نہ دے نہیں کی جا سکتی. نمبر 2 جہاں ٹرسٹس ہوں, یعنی امام بارگاہیں ہیں یا جس طرح وقف ہو گیا, یہ سب چیزیں, تو اس کے متعلق بھی ایڈوکیٹ جنرل کا رول آتا ہے. پھر جو لونیٹک یعنی جو ذہنی توازن نہیں رکھتے لوگ, مناسب نہیں ہوتا ان کی پراپرٹی وغیرہ دیکھنے کے لیے بھی ایڈوکیٹ جنرل ہی اجازت دیتا ہے دعویٰ دائر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب بھی آئینی تشریح کی کوئی بات ہوتی ہے جو کہ پروونسز کے قوانین سے متعلق ہو تو وہاں پہ بھی 27A CPC کا یہ آبلیگیشن ڈالتا ہے کورٹس کے اوپر کہ اس کو سنے بغیر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کریں. سو یہ بہت ساری ملٹی فیریس. آپ ایک دیکھیں پرائیویٹ پریکٹس کر رہے تھے, ریسنٹلی آپ پروسیکیوٹر جنرل رہے, اس کے بعد یہاں پہ آ گئے. یہ سرکار کے ساتھ اتنی محبت کس وجہ سے؟ کوئی پاور ٹرپ تو نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ اشتر صاحب کو پاور اور ڈنڈے کی بڑا خواہش آ گئی ہے. آئی وش کہ کوئی مجھے پاور ٹرپ کا کوئی شائبہ بھی ہو. میرے لیے تو یہ ایک ایسا بوجھ ہے, میں اس کو نہ جورسڈکشن سمجھتا ہوں نہ میں اس کو پاور سمجھتا ہوں, میں اس کو آبلیگیشن سمجھتا ہوں. اور یا تو یہ ہونا کہ میں پہلے ایڈوکیٹ جنرل نہ رہا ہوں, میں آج سے بہت عرصہ پہلے ایڈوکیٹ جنرل تھا اور وکالت بھی کچھ مناسب سی کر ہی رہا تھا, تو وہ پاور ٹرپ والی یا ایسی کوئی بات ہے نہیں. آپ مجھے دیکھیں گے فائنینشیل سیٹ بیک تو بڑا ہوا ہوگا آپ کو ادھر اس قسم کی پوزیشنز لینے میں. آپ کے اوپر بھی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, اور جلدی آنے والا ہے, جب آپ بھی سمجھیں گے کہ پے بیک ٹائم ہے. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, جہاں میں بیٹھا ہوں, یہ اللہ کی مہربانی سے اس سوسائٹی نے, اس میرے رب نے, یہ سارا کچھ جو ہے, یہ جب ہمیں اتنا کچھ جو دے دیا اس میں, تو شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے عوام کی, اس کے جو مخلوق ہے اس کی خدمت کر سکے. اور اگر میں خدمت کر سکتا ہوں تو میں اگر پہلو تو ہی کروں گا اور یہ کہہ کے کہ جی اس میں پیسے کم ہیں, اس میں تنخواہ کم ہے, تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہے. You're doing it as a service. I think and I wish that the history looks at it as if I had performed a service. اور اللہ کرے کہ میرے اندر
وہ توفیقات آئیں جن کی وجہ سے لوگ یہ کہہ سکیں کہ میں نے خوش اسلوبی سے اس سروس کو ادا کیا. سر دیکھیں ایچ ٹائم کمنگ ٹو یور کور ورک ایچ ٹائم دا کورٹ اسٹرائکس ڈاؤن اے گورنمنٹ ایکشن جس کے بعد اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے اور اپیل میں بھی کورٹ ڈیسیجن اپ ہولڈ ہوتی ہے. اسنٹ دیٹ این انڈائٹمنٹ آپ کی ڈپارٹمنٹ کی؟ میں اس کو انڈائٹمنٹ نہیں سمجھتا. دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے یا ٹرائل کورٹ کے فیصلے یا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ریویو ہوتے ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے اپیل میں اوورٹرن ہوتے ہیں. تو یہ انڈائٹمنٹس نہیں ہوتے. ونس اٹ از ریچڈ کنکلوژن اٹ از فائنلی اپ ہیلڈ کہ غلط تھا گورنمنٹ ایکشن. اگین جب کسی جج کے فیصلے کو آپ ریورس کر دیتے ہیں تو اس جج کی وہ انڈائٹمنٹ نہیں ہوتی, یہ اس کے خلاف نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ جب بات ہوتی ہے حکومت کے کام کی یا قوانین کی جو کہ بنائے جاتے ہیں تو یہ ون ون سچویشن کس کی ہے بھلا؟ عوام کی ون ون سچویشن. جب عوام کی ون ون سچویشن ہو تو اس میں تو حکومت کی بھی ون ون سچویشن ہے. سو یہ کریکٹیو میجرز ہوتے ہیں کورٹ کے. نہ کورٹ کسی کے خلاف ہے نہ حکومت کسی کے خلاف ہے. جب کورٹ حکومت اور عوام کا منشا ایک ہی ہے, اور منشا کیا ہے؟ حصول انصاف کو سستا بنانا, آسان بنانا, سہل بنانا اور فوری بنانا, تو پھر ہم شاید ایک ہی طرف ایک ہی سمت چل رہے ہیں. شاید ہماری سپیڈ میں فرق ہوگا, شاید ہماری وہیکل میں فرق ہوگا, شاید ہمارے وہاں تک پہنچنے کے انداز میں فرق ہوگا, لیکن آبجیکٹو ایک ہی ہے. نہیں لیکن دیکھیں اچھا صاحب, جب ہر ایک کورٹس جو ہماری ہیں یو وڈ اگری دیٹ دے آر اوور برڈن. جب میجورٹی لٹیگیشن از اگینسٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ریٹ جورسڈکشن کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں پریڈومیننٹلی لٹیگیشن یہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے ایکچوئل جو ڈسپیوٹس ہیں لوگوں کے نہیں ریزالو ہو پا رہا بیکاز ٹائم نہیں ہے عدالتوں کے پاس. تو کبھی کسی آفیشیل سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ آپ کا ایکشن جو تھا اس سے کورٹ کا ٹائم ضائع ہوا, باقی لوگوں کا وقت ضائع ہوا؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, کورٹس اوور برڈنڈ ہے. دو وجوہات ہیں. ایک کہ ہم ہر چیز عدالت کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. دوسرا, ہم خود ایک جو ہمارا بنیادی آبلیگیشن ہے, ہمارے بنیادی فرائض میں ہے کہ ہم لوگوں کو جسٹس مہیا کریں. آپ کا کام میرے ساتھ جسٹس کرنا ہے, میرا کام آپ کے ساتھ جسٹس کرنا ہے. اور جب ہم اس بیسک آبلیگیشن سے پہلو تہی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو ہم میں سے ایک پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو عدالت بھی انصاف نہیں کر سکتی, عدالت بھی صرف ڈیکلیریشن دے سکتی ہے کہ انصاف ہوا یا نہیں ہوا. سو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا, بوجھنا اور دیکھنا لازم ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے, میں نے یہ بات گورنمنٹ سے کی ہے اور ہم اس پہ اب گورنمنٹ اس پہ کام کرنے لگ گئی ہے, وہ یہ کہ بنیادی حقوق اور معاشرتی علوم اس کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. یہ ایک ایسی اومیشن ہے جس اومیشن کی وجہ سے ہمارا جو آنے والی نسلیں ہیں وہ شاید ہمیں کبھی معاف نہ کریں. اس لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے تئیں, میں اپنے ذریعے سے, اور جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس چیز کو سمجھیں, پرکھیں, جانیں اور اس پہ عمل کریں. اور وہ کیا ہے کہ معاشرتی علوم کے اوپر یعنی سیوک سینس انکلکیٹ کریں, ایک دوسرے کے حقوق سے ہم واقف ہوں اور اپنی جو آبلیگیشن ہے اس کو پہچانیں. میری آبلیگیشن یہ ہے کہ اگر میرے دائیں سے کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس کو راستہ دے دوں. میری آبلیگیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے, بزرگ ہے, تو اس کو راستہ دے دوں آگے جانے کا. میری آبلیگیشن یہ ہے کہ بہنوں کا حق نہ ماروں. میری آبلیگیشن یہ ہے کہ میں جو کسی کا امانت ہے اس کو لوٹا دوں. میری آبلیگیشن ہے کہ جب میں بینک کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اتنے دنوں پیسے واپس کر دوں گا تو کر دوں. کمٹمنٹ اپنی آنر کرو اینڈ سو فار اصل بات بٹ اشتر صاحب یہ دیکھیں بیکاز ڈپارٹمنٹ سارا دن ہائی کورٹس کیا کر رہی ہیں, دے آر ایشوئنگ ڈائریکشنز کے جی اس کی درخواست وہاں پہ پینڈنگ ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی, فرد ایشو نہیں ہو رہی, اپلیکیشنز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں پینڈنگ, ڈائریکشنز ایشو ہو رہی ہیں. تو آپ یو آر چیف لا آفیسر آف دا گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹس کے اندر ہی کوئی ریڈریسل میکینزم کیوں نہیں اسٹیبلش کیا جا سکتا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھا سوال کیا.
پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بھرمار ہو رہی ہے ریٹ کی، یہ بھی شاید ہم حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں. اب بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ درخواست ڈالی اور ساتھ ہی ریٹ کر دی. ایک ریزنیبل ٹائم تو گزرنے دیں نا. جہاں پہ کورٹس اوور برڈنڈ ہیں، اسی طرح ڈپارٹمنٹس بھی اوور برڈنڈ. ان کے پاس بھی پرسنل کی کیپیسٹی، ان کی اس میں ایک ہے چیز، ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے. ہم بے حوصلہ ہوتے جا رہے ہیں. پہلی بات، میرا خواہش، میرا منشا، میری سوچ اور میری ایڈوائس سب کو یہ ہوگی، کم از کم 2-3 مہینے گزرنے دیا کریں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں آئیں. اور ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے کہ پہلے انہوں نے کیا اپنی ریمیڈیز کو ایگزاسٹ کر لیا، تو مناسب وقت گزر گیا کہ نہیں. پھر دوسرا، اس بات کو جو آپ نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ریڈریسل کا میکنزم ہونا چاہیے کہ نہیں. جب میں ایڈوکیٹ جنرل بنا تو اس کے کوئی 15 دن کے بعد میں نے ایک چٹھی جاری کی اور میں نے ڈپارٹمنٹس کو سینسٹائز کیا کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں کوئی فوکل پرسن کو اپوائنٹ کریں. اور مجھے، آپ کو خوشی ہوگی اور مجھے اس چیز کا مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے آپ کو کہ اس وقت تک 72% کمپلائنس ہو گئی ہے. جب فوکل پرسن آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے فوکل پرسنز 100% محکموں میں مقرر ہو جائیں گے، تو معاملات جو ہوں گے وہ فوکل پرسن کے پاس چلے جائیں گے. اور فوکل پرسن اگر اس میں 15 دن کے اندر اندر ریڈریسل نہیں کرتا، ضرور ہائی کورٹ آئیں، ضرور باقی کورٹس میں جائیں. اور دوسرا، پولیس کے اندر آج ہی آئی جی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی سیلز بنا دیے ہیں. یہ جو جھگڑا ہوتا ہے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ 22A 22B کے متعلق لوگ جا کے درخواستیں دیتے ہیں، ان کا بھی مداوع ہو جائے گا. آگے اس کے یہ ہے کہ تادیبی کارروائی اس کے خلاف بھی ہوگی جو جھوٹی ایف آئی آر درج کرائے گا. وقت اس کا بھی اتنا ہی قیمتی ہے جس نے کمپلینٹ کرانی ہے، اور اتنا ہی قیمتی ہے جس کے خلاف کوئی ایکوزیشن ہو. تو وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. اور وہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم یکساں سوچ کے مالک ہوں تو یہ کام مشکل نہیں ہے، اور کورٹس کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا.